زرتش کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 660 سال قبل ہوئی اور اس کی وفات 583 سال قبل ہوئی۔ قدیم ایران کا مفکر اور مذہبی پیشوا آذربائیجان کے مکان گنج میں پیدا ہوا۔ جوانی گوشہ نشینی، غور و فکر اور مطالعے میں گزاری۔ بقول ان کے کتابوں کی اس کو 7 بار بشارت ہوئی۔ 30 برس کی عمر میں اہور مزدہ یعنی خدای واحد کا وجود کا اعلان کیا، لیکن اپنے وطن میں کسی نے بات نہیں سنی۔ تب مشرقی ایران کا رخ کیا اور خراسان میں کشمار کے مقام پر بادشاہ گستاصب کے دربار میں حاضر ہوا۔ ملکہ اور وزیر کے دونوں بیٹے اس کے پیروکار ہو گئے۔ بعد ازاں شہنشاہ نے بھی اس کا مذہب قبول کر لیا۔ کہتے ہیں کہ تورانیوں کے دوسرے حملے کے دوران بلخ کے مقام پر ایک تورانی سپاہی کے ہاتھوں قتل ہوا۔ کوروش اعظم اور دارا اعظم نے زرتشتی مذہب کو تمام ملک میں حتماً رائج کیا۔ ایران پر مسلمانوں کی قبضے کے بعد یہ مذہب اپنی جنم بھومی سے بالکل ختم ہو گیا۔ آج کل اس کے پیروکار جنہیں پارسی کہا جاتا ہے، ہندوستان، پاکستان، افریقہ، یورپ میں بہت قلیل تعداد میں پائی جاتی ہیں۔ خیال رہے بعض کے نزدیک کوروش اعظم ہی اصل میں حضرت ذوالقرنین تھے، جن کا تذکرہ قرآن حکیم میں آیا ہے۔ ان کے نزدیک زرتشت شاید کوئی نبی تھے، جن کے تعلیمات کو بعد میں ان کے پیروکاروں نے شیطان کے نرے میں آ کر تبدیل کر دیا، جیسے عیسائیوں اور یہودیوں نے حضرت انبیاء کی تعلیمات کو شیطان کی ورغلانے سے تحریف کر دیا۔ میرے حساب سے کوروش اعظم اور حضرت ذوالقرنین کا تاریخی دور ایک ہی لگتا ہے، باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال ان کے کتابوں کے مطابق زرتشت تصونیت کا قائل تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ کائنات میں 2 طاقتیں یعنی 2 خدا کار فرما ہیں۔ ایک اہور مزدہ جو خالق اعلیٰ و روح حق و صداقت ہے اور جسے نیک روحوں کی امداد و عنایت حاصل ہے۔ دوسری اہرمن جو بدی، جھوٹ اور تباہی کی طاقت ہے، اس کی مدد بد روحیں کرتی ہیں۔ ان دونوں طاقتوں یا خداؤں کی ازل سے کشمکش چلی آ رہی ہیں اور ابد تک جاری رہے گی۔ جب اہور مزدہ کا پلہ باری ہو جاتا ہے تو دنیا میں امن و سکون و خوشحالی کا گہوارہ بن جاتی ہے، اور جب اہرمن غالب آتا ہے تو دنیا فسق، فجور، گناہ و عصیان اور اس کے نتیجے میں آفات ارضی و سماعی کا شکار ہو جاتی ہے۔ پارسیوں کے اعتقاد کے مطابق بالآخر نیکی کے خدا اژدہا کی فتح ہوگی اور دنیا سے برائی اور مصیبتوں کا خاتمہ ہوگا۔ زرتشتی مذہب کی 3 بنیادی اصول ہیں: گفتار نیک، مندار نیک اور کردار نیک۔ اہور مزدہ کے لیے آپ کو بطور علامت استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک پاک و طاہر شے ہیں اور دوسرے چیزوں کو بھی پاک و طاہر کرتی ہیں۔ پارسیوں کے مندروں اور مکانوں میں ہر وقت آگ روشن رہتی ہیں، غالباً اس لیے انہیں آتش پرست سمجھ لیا گیا۔ عرب انہیں مجوسی کہتے ہیں۔ آتش زرتشت کے متعلق ایک دلچسپ بات بیان کی جاتی ہے کہ یہ آگ ہزاروں سالوں سے جل رہی تھی اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو خود بخود بجھ گئی، جس سے مجوسیوں نے کہا تھا کہ ضرور دنیا میں کسی خاص الخاص انسان کی پیدائش ہوئی ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں ایسا زرتشت بتا گیا تھا۔ زرتشت کے نزدیک آگ کا وجود 4 مقدس عناصر سے ہوا: مٹی، پانی، ہوا اور آگ۔ اس کے مطابق مٹی، پانی، ہوا اور آگ میں سب سے زیادہ پاک اور مقدس آگ ہے، اس لیے زرتشت نے یا اس کے پجاروں نے معبودوں یعنی بتوں کے سامنے یہ آگ جلائی تاکہ اس کے سامنے پوجا کی جا سکے۔ رفتہ رفتہ ان کے نزدیک صرف آگ ہی عبادت کی مہور بن کر رہ گئی اور یوں آتش زرتشت کی وجہ سے پارسی آتش پرست بن گئے۔